ضلع انتظامیہ ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیک سنگھ نیم سندھو، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر اے سی ایم سی کے سی او، تمام متعلقہ ڈپارٹمنٹ وابڈا، ریسکیو، سول ڈیفنس، سیکورٹی اہلکار، ڈی پی او ٹوبہ، اور کل ایک منسٹر تھی اطلاعات و نشریات کی، وہ تشریف لائیں پنجاب گورنمنٹ کی، عظمیٰ بخاری، تو انہوں نے 5 سبیلیں لگوانے کا آج لگوائی ہیں، تو ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا عشرہ محرم میں، اور گو کہ فول پروف سیکورٹی ہے، لیکن ہمیں تحفظات یہ ہیں کہ گزرگاہ کئی جگہ سے بند کر دی گئی، اور جن مومنین نے نیاز دی ہے ان کے وہاں ٹینٹ بند کر دیے گئے ہیں، انہیں وہاں نہ جانے دیا جا رہا ہے اور نہ وہاں سے گزرنے دیا جا رہا ہے۔ بطور ادارہ منتظم مرکزی پنڈال مجلس میں مجھے آنے کے لیے کوئی 10 سے 15 منٹ کی تگ و دو کرنی پڑی۔ سیکورٹی اداروں سے یہ گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو سیکورٹی تھریٹ ہیں، ہماری جان بچانے کے لیے آپ ہمارے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے، لیکن یہ جو لوگ عزاداران امام حسین آئے ہیں یہ اپنے آپ کو سر بکف کر کے آئے ہیں، ان کے لیے یہ بم، یہ گولیاں، یہ قتل و غارت گری کوئی معنی نہیں رکھتی، یہ اپنا سب کچھ نام مولا پہ قربان کرنے کو ہر لمحہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ تو میری التماس ہے اپنے ان احباب سے، ان مہربانوں سے کہ برائے مہربانی آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ہمارے لیے بھرپور ڈیوٹی کر رہے ہیں، ڈے اینڈ نائٹ سروس دے رہے ہیں، لیکن اگر آپ تھوڑی سی شفقت کریں اور ہمیں جلوس میں آنے کے لیے رستہ دے دیا جائے مومنین، اور اتنی شدید جون جولائی کی گرمی ہے لیکن ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود بھی جہاں نیازیں ہو رہی ہیں، ابھی جعفر شاہ صاحب کے نیاز تھی تو ان کے بیٹے آئے کہ انہوں نے کہا وہاں سے بھی انہیں قناعت کھولنے نہیں دی گئی، بلکہ آپس میں ایک تصادم کی کیفیت کا ہونے سے بچ گئی، لیکن تکراری کیفیت رہی۔ تو برائے مہربانی سیکورٹی اداروں سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا نرمی کا طریقہ کار اختیار کریں۔ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے تحفظ کے لیے موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو عزاداران آئے ہیں پرسہ داری کرنے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے، تو ان کی قربانیوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اس کے علاوہ جو بھی متعلقہ ادارے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب نے بھرپور رابطے میں رہے، جو بھی ضروریات ہمیں تھیں انہوں نے اپنے جو سبارڈینیٹ ڈپارٹمنٹ تھے سارے، ریسکیوز والے، بم ڈسپوزل اسکواڈ والے، اے سی ٹوبہ، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کو، جتنے بھی ادارے تھے دن میں 5-5 7-7 دفعہ مرکزی امام بارگاہ تشریف لاتے تھے، ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کو کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں۔ تو ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان احباب کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے، اور یہ مستقبل میں بھی ایسے ہی عزاداران امام حسین کو فیسیلیٹیٹ کریں اور عزاداری سید الشہداء میں معاون و مددگار ثابت ہوں۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علامہ شبیر الحسن طاہری آف کراچی کو کہ وہ شہادت امام حسین علیہ السلام بیان فرمائیں۔ مولانا صاحب کو دعوت دینے سے پہلے ایک ربائی پیش خدمت ہے کہ ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں پیام فغاں بنے گی، ہمیں نہ چھیڑو کہ پھر ہماری زباں پیام فغاں بنے گی، ہماری مستی کی والہانہ ادا تمہاری قضا بنے گی، ہماری مستی کی والہانہ ادا تمہاری قضا بنے گی۔ حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے یہ کہہ گئے تھے یزیدیوں سے، حسین نو کے سینہ پہ چڑھ کے یہ کہہ گئے تھے یزیدیوں سے، جہاں جہاں تم ظلم کرو گے وہاں وہاں کربلا بنے گی۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिस सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहिल अत्यबीनल अतहरीनल अशरफीनल अफ़ज़लीन वरहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम अजमईन वलअनतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व आदाइल्लाहि मिन यौम ज़ुल्मिहिम इलल आन व मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुहकम व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व मन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाहा गफ़ूरुन शकूर। सलवात। रसूल आज़म की उजरत की अदायगी के लिए इस वक्त आप इस गर्मी में चौक में बैठे हुए हैं, इसलिए कि आले मोहम्मद की मवद्दत रसूल आज़म की उजरत है। अल्लाह ने कुरान मजीद में नबी के घराने से मवद्दत करने को रसूल आज़म की उजरत करार दिया। ख़ानदान नबूवत से और नबी के घराने से मोहब्बत करना कुरान का हुक्म है, खुदा का हुक्म है, पैगम्बर आज़म का हुक्म है। जब ये आयत नाजिल हुई क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा की, तो क़ुरबा की मवद्दत चूँकि मांगी गई थी कि हबीब इनसे कह दे कि नहीं है सवाल इस दीन पर उजरत का और कोई सवाल नहीं है, मगर क़ुरबा की मवद्दत यानी उजरत सिर्फ मेरी ये है कि मेरे क़ुरबा से मवद्दत करो। जब ये आयत नाजिल हुई तो बहुत सारी कुतुब फ़रीक़ैन की, तशय्यो की, तसन्नुन की, बिरादरान इस्लामी की, मकातिब इस्लामी की मोतबर तरीन किताबों में है कि जब ये आयत नाजिल हुई तो सहाबाए किराम ने रसूलुल्लाह से पूछा कि क़ुरबा से मुराद कौन लोग हैं कि जिनकी मवद्दत को हम पर लाजिम और वाजिब करार दिया गया है। तो शेख सुलेमान खुलदूदी ने लिखा कि पाक पैगम्बर ने फरमाया कि वो अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन है। अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन हैं कि जिनकी मवद्दत को वाजिब करार दिया गया है। हुसैन उन नजबाए खमसा में से है कि जिसकी मवद्दत वाजिब है और जिसकी मवद्दत रसूल आज़म की उजरत है। हुसैन से हर वो फ़र्द मोहब्बत करता है जिसके अंदर इंसानियत पाई जाती है, इसलिए कि हुसैन मोहसिन इंसानियत है, हुसैन मुंजी बशरियत है, हुसैन कायनात बशरियत का निजात दहिंदा है। हुसैन ने कुल कायनात बशरियत पर एहसान फरमाया। अगर हुसैन की क़ुरबानी न होती और हुसैन आगे बढ़कर अपना भरा घर न देते तो अक़दार इंसानी महफूज न रहती। हर गैरतमंद इंसान जानता है कि आज अगर गैरत मौजूद है, शर्म मौजूद है, हया मौजूद है, इज़्ज़तें मौजूद हैं, इंसानी क़दरें मौजूद हैं, तो यह एहसान है हुसैन इब्न अली का। यह एहसान हुसैन इब्न अली का है कि रिश्तों के तक़द्दुस को बचाया है, गैरत को बचाया है, हुर्रियत को बचाया है। हुसैन का दर्स अख़ुव्वत का दर्स है, मोहब्बत का दर्स है, यकजहती का दर्स है, इत्तिहाद का दर्स है। यही वजह है कि हुसैन की मोहब्बत लोगों को आपस में जोड़ती है। न सिर्फ ये कि हुसैन की मोहब्बत मुसलमान फ़िरक़ों को आपस में जोड़ती है, बल्कि हुसैन की मोहब्बत कायनात इंसानियत के तमाम इंसानों को आपस में जोड़ती है। हुसैन के नाम में आप देखिए कि क्या कशिश पाई जाती है। आज दुनिया जहान के अंदर हुसैन के नाम पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इनमें आपको मुसलमान तो मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग भी मिलेंगे
کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں مگر وہ حسین کی محبت میں نکلے ہوئے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمان بھی نہیں ہیں مگر وہ حسین کے بھائی سرکار شہنشاہ وفا کا علم بلند کرتے ہیں. وہ حسین کے نام کی سبیل لگاتے ہیں. وہ حسین کے نام پر نیاز بانٹتے ہیں حالانکہ ظاہراً وہ مسلمان بھی نہیں ہیں. ایسے لوگ آپ کو ہندوؤں میں بھی ملیں گے, سکھوں میں بھی ملیں گے, عیسائیوں میں بھی ملیں گے, یہودیوں میں بھی ملیں گے. نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ انسان کہ جس کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت پائی جاتی ہے وہ حسین کی عظمت کو تسلیم کرتا ہے. پیغمبر اعظم کی یہ حدیث کہ جو تمام کتب احادیث کے اندر موجود حدیث اور متواتر حدیث ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا, اور ہر مسلمان گھر کے ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہے یہ حدیث کہ جس میں اللہ کے رسول نے وحی کے پانی سے دھلی ہوئی زبان سے ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. حدیث کا پہلا حصہ کہ حسین منی, حسین مجھ میں سے ہے, ظاہر ہے حسین نواسے ہیں اور پاک پیغمبر نانا ہے. یہ سمجھ میں آتا ہے اور ہر کسی کی سمجھ میں آتا ہے کہ نواسا نانے ہی میں سے ہوا کرتا ہے, پوتا دادے ہی میں سے ہوا کرتا ہے, بیٹا باپ ہی میں سے ہوا کرتا ہے. مگر اس حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے وہ قابل غور ہے, وہ لوگوں کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آتا کہ جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن, میں حسین میں سے ہوں. ظاہر ہے کہ نانا تو نواسے میں سے نہیں ہوتا ہے, دادا تو پوتے میں سے نہیں ہوتا ہے, باپ تو بیٹے میں سے نہیں ہوتا ہے. حسین رسول اللہ کے بیٹے ہیں, آذرو قرآن فرزند رسول ہیں, حسنین کریمین. اب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ میں سے ہے اور میں حسین میں سے ہوں. دونوں باتوں کو سمجھیے. پاک پیغمبر نے حسین و منی کہہ کر حسین کی نسبی بلندی کا اعلان فرمایا ہے, وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن بتا کر حسین کی حسبی بلندی کا اظہار فرمایا ہے. یعنی بتا دیا کہ اگر یہ دیکھنا ہو کہ حسین نسب میں کتنا بلند ہے تو سمجھ لو کہ یہ میرا نواسا ہے, اور اگر یہ دیکھنا ہو کہ اس کا حسب کتنا بلند ہے تو میں رسول اعظم حسین میں سے ہوں. حسین نسب میں بھی اعلیٰ ترین فرد کائنات کی, اور حسب میں بھی نسب اتنا بلند ہے کہ سلطان انبیاء کا نواسا ہے. نسب یہی ہوتا ہے نا, نسب کیا ہوتا ہے؟ یہ نانی نانا دادی دادا ماں باپ, ٹھیک ہے نا, بہن بھائی, یہ ہوتا ہے نسب. نسب کا ایک سلسلہ ہوتا ہے طول اور ایک ہوتا ہے عرض. عرض میں تو بہن بھائی آ گئے, اور طول کے پھر دو حصے ہوتے ہیں, ایک فوق اور ایک تحت. فوق میں آتا ہے باپ, اور پھر باپ سے لے کر حضرت آدم تک جتنے باپ ہیں, ماں, اور ماں سے لے کر پھر جناب حوا تک جتنی مائیں ہیں, یہ اس کا فوق ہے. تحت میں بیٹا, بیٹے سے لے کر پھر پوتے جتنے ہوتے رہیں گے وہ سب تحت میں آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے بیٹی اور نواسیاں یہ سب نسب کا تحت آ جاتا ہے, یعنی نسب کے فوق کے حصے کا تحتانی حصہ ہے یہ. دیکھیے نسب کسی کا ہمیشہ اچھا نہیں ہوتا. بہت سارے لوگ نسب میں پست ہوتے ہیں, کبھی حسب میں بلند ہونے کے باوجود بھی نسب میں پست ہوتے ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں, حضرت سلیمان فارسی کی مثال کہ ان کا نسب اعلیٰ نہیں ہے, نسب کے اعتبار سے آتش پرس خاندان سے ان کا تعلق ہے, مگر ان کا ذاتی کردار حسب یعنی ذاتی کردار, ذاتی اوصاف, ذاتی زہد, ذاتی تقوی, ذاتی پارسائی, پرہیزگاری وہ سلمان کی اتنی بلند ہے کہ پاک پیغمبر نے کہا کہ السلمانو منا اہل البیت, کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے. بعض اوقات لوگوں کا اس اعتبار سے کہ حسب بلند ہے مگر نسب بلند نہیں ہے. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ نسب بہت اچھا ہوتا ہے مگر حسب میں انسان بہت پست ہو جاتا ہے. جیسے آدم کا بیٹا قابیل, نسب بلند ہے, نبی کا بیٹا ہے, نبی زیادہ ہے تو نسب بلند ہے, مگر حسب بہت پست ہے کہ اپنے ہی بھائی کا قاتل ہے.
ٹھیک ہے نا. تو اس کا ذاتی کردار اس میں بہت گھٹیا ہے اور اس میں بہت کیا ہے پست ہے. تو ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ کہ کسی کا نسب اچھا ہو تو اس کا حسب بھی اچھا ہو اور کسی کا حسب اچھا ہو تو اس کا نسب بھی اچھا ہو. کبھی کسی کا نسب اچھا ہوتا ہے, کبھی کسی کا حسب اچھا ہوتا ہے. پھر اگر کسی کا حسب اچھا بھی ہو تو ہر اعتبار سے کسی کا حسب اچھا نہیں ہوتا. حسب میں دیانت بھی آتی ہے, امانت بھی آتی ہے, سخاوت بھی آتی ہے, جود بھی آتا ہے, کرم بھی آتا ہے, رحم بھی آتا ہے, علم, حلم, فضل, شرف, عزت, عظمت, غیرت, مقام, منزلت, شجاعت, یہ ساری چیزیں, صبر, استقامت, حوصلہ, ہمت, زہد, تقوی, پارسائی, پرہیزگاری, عبادت, سجدے, قیام, رکوع, یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا حسب میں. ہم کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ کسی انسان کے پاس عبادت ہے مگر شجاعت نہیں ہے, شجاعت ہے مگر سخاوت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, سخاوت ہے مگر علم نہیں ہے. یعنی حسب کے اعتبار سے ہمہ جہتی نہیں ہوتا انسان, کہیں اچھا ہوتا ہے تو کہیں پست بھی ہوتا ہے. نسب میں بھی اگر کبھی دادیال اچھے ہوں تو نانیال اچھے نہیں ہوتے, کبھی نانیال اچھے ہوں تو دادیال اچھے نہیں ہوتے, کبھی فوق اچھا ہو تو تحت اچھا نہیں ہوتا, تحت اچھا ہو تو فوق اچھا نہیں ہوتا, طول اچھا ہو تو عرض اچھا نہیں ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے سلسلے نسب کے بھی اچھے ہوں, یہ تو بہت ہی خوش قسمت کوئی ہو. کبھی نہیں ہوتا ایسا, کبھی نہیں ہوتا کہ نسب ہر اعتبار سے اچھا ہو یا حسب بھی ہر اعتبار سے اچھا ہو. پوری کائنات میں واحد حسین ہے جس کا نہ کوئی نسب میں مقابلہ کر سکتا ہے نہ کوئی حسب میں مقابلہ کر سکتا ہے. زندہ باد, زندہ باد. حسین کی نسبی بلندی دیکھنی ہو, اس کا عرض دیکھو, بہن زینب اور ام کلثوم جیسی, بھائی حسن اور عباس جیسے, ٹھیک ہے. چلے جاؤ اوپر, باپ دیکھنے ہو, آبا اجداد دیکھنے ہو تو علی سے لے کر آدم تک ہر صلب پاکیزہ رکھتا ہے. ماں دیکھنی ہو تو فاطمہ سے لے کر حوا تک ہر رحم پاکیزہ رکھتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا تحت دیکھنا ہو تو سجاد سے لے کر مہدی تک سارے بیٹے پاک رکھتا ہے. کائنات میں جیسا حسین کا نانا ہے ایسا کسی کا نانا نہیں, جیسی حسین کی نانی ہے ایسی کسی کی نانی نہیں, جیسا حسین کا دادا ہے ایسا کسی کا دادا نہیں, جیسی حسین کی دادی ہے ایسی کسی کی دادی نہیں, جیسی حسین کی ماں ہے ایسی کسی کی ماں نہیں, جیسا حسین کا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں, جیسے حسین کے بہن اور بھائی ہیں ایسے کسی کے بہن اور بھائی نہیں, جیسے حسین کے بیٹے اور پوتے ہیں ایسے کسی کے بیٹے اور پوتے نہیں ہیں. یعنی سلسلہ نسب کا حسین وہ شہنشاہ ہے کہ جس کی اصل بھی پاک ہے اور نسل بھی پاک ہے. حیدری پیغمبر نے حسین منی کہہ کر حسین کی نسبی بلندی کا اعلان فرمایا, اور پھر وہ انا من الحسین کہہ کر بتایا کہ اس کا حسب کتنا بلند ہے, اس کا کردار کتنا بلند ہے, اس کی قربانی کتنی بلند ہے. اگر اس کا کردار نہ ہو, اگر اس کا جہاد نہ ہو, اگر اس کی قربانی نہ ہو تو میری رسالت بچتی نہیں ہے. دیکھو حسین منی کا سفر کب سے کب تک ہے. 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین منی ہے. 10 محرم 61 ہجری سے لے کر قیامت تک وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن ہے. یعنی 3 شعبان 4 ہجری سے لے کر 10 محرم 61 ہجری تک حسین رسول میں سے ہے, اور 10 محرم 61 ہجری سے لے کر پھر قیامت تک رسول حسین میں سے ہے. اس لیے کہ یہ حسین کا حسب ہے اور حسین کی قربانی ہے جس نے رسول کی رسالت کو صبح قیامت تک محفوظ کیا ہے, اللہ کی توحید کو محفوظ کیا ہے, اللہ کی توحید کو محفوظ کیا ہے. حسین وہ ہے جو آدم کا وارث ہے, نوح کا وارث ہے, ابراہیم کا وارث ہے, موسیٰ کا وارث ہے. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ ہے و نوح نبی اللہ ہے و ابراہیم خلیل اللہ ہے. اے آدم کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے نوح کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے ابراہیم کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے موسیٰ کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے عیسیٰ کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے مصطفیٰ کے وارث تجھ پر میرا سلام, اے مرتضیٰ کے وارث تجھ پر میرا سلام. کرتے ہیں نا یہ سلام. بھائی وہ کون سی میراث ہے جو آدم کی, وہ کون سی میراث ہے جو آدم کے بیٹوں کو نہیں ملی مگر وہ حسین کو منتقل ہوئی ہے. نوح کی وہ کون سی میراث ہے جو نوح کے بیٹوں کو نہیں ملی مگر وہ منتقل ہوئی تو حسین کو منتقل ہوئی ہے. وہ ابراہیم کی کون سی میراث ہے کہ جو ابراہیم کے سگے بیٹوں کو منتقل نہیں ہوئی مگر اس میراث کا وارث حسین ہے. حسین یاد رکھو, آدم سے لے کر خاتم تک
ہر نبی نے اللہ کا دین چھوڑا تھا، اس دین کو 61 ہجری میں خطرہ لاحق ہوا، حسین آگے بڑھے، کہا میں آدم کی محنت بھی بچاؤں گا، نوح کی محنت بھی بچاؤں گا، ابراہیم کی محنت بھی بچاؤں گا، موسیٰ کی محنت بھی بچاؤں گا، عیسیٰ کی محنت بھی بچاؤں گا، مصطفیٰ کی محنتیں بھی بچاؤں گا، اللہ کا دین بچاؤں گا۔ حسین نے بھرا گھر دے کر آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کے پیغام کو بھی بچایا، اللہ کے دین کو بھی بچایا۔ اس لیے آدم ہادی ہدا ہے، نوح ہادی ہدا ہے، ابراہیم ہادی ہدا ہے، موسیٰ ہادی ہدا ہے، عیسیٰ ہادی ہدا ہے، یہ سارے نبی ہادی ہدا ہیں۔ ہادی ہدا یعنی ہدایت کرنے والے، ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو، ہدا ہدایت یعنی اللہ کی طرف سے اللہ کی ہدایتیں لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہ نور ہدایت لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب ہادی ہدا رہیں گے۔ اور پھر پیغمبر وہی والی زبان سے بتائیں گے ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، ہر نبی ہادی ہدا ہے اور حسین مصباح ہدا ہے۔ اب صبح تک ہدایت کی روشنی اگر لینی ہے تو ہدایت کی روشنیوں کا تمام تر رزق خالق نے حسین کے وجود میں جمع کر دیا ہے۔ آدم کی ہدایتیں، نوح کی ہدایتیں، ابراہیم کی ہدایتیں، موسیٰ، انبیاء، صحف اور کتب کا پیغام جو ہے اب وہ حسین ابن علی سے ملے گا۔ اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو اسے حسین تک آنا پڑے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ اگر کوئی حسین کو چھوڑ دے تو حسین کی دوسری طرف اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ضلالت ہے، گمراہی ہے، یعنی اگر کوئی حسین کو چھوڑ دے گا تو وہ ضلالتوں اور گمراہیوں کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اگر نور ہدایت چاہیے تو حسین کے پاس آنا پڑے گا۔ حسین ہدایت کی روشنی دیتے ہیں، حسین منجی بشریت اور محسن انسانیت ہیں۔ تبرک جو بانٹتے ہیں حسین وہ اوصاف انسانیت کا تبرک ہے، وہ خصائل انسانی کا تبرک ہے۔ حسین کی بارگاہ میں آنے کے بعد اور حسین کو دل میں بسانے کے بعد انسان رحم دل ہوتا ہے، ہمدرد ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، صاحب شرم و حیا ہوتا ہے، اس کے دل میں انسانیت کا درد پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی انسان حسینی ہو جاتا ہے تو دوسرے انسانوں کا خیر خواہ ہو جاتا ہے، ہمدرد ہو جاتا ہے۔ ایسا انسان دوسرے انسانوں کو اذیت نہیں دیتا، انہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیا کرتا ہے۔ دیکھ لو کسی حسینی کو نہیں دیکھو گے کہ کبھی کسی دوسرے انسان کے لیے اذیت کا سبب بنا ہو، کیونکہ اس کے دل میں حسین رہتا ہے۔ حسین رحم سکھاتا ہے، ہمدردی سکھاتا ہے، محبتیں سکھاتا ہے، بھائی چارہ بتاتا ہے۔ یہ ہے حسین کا درس، یہ ہے کربلا کا درس، یہ ہے حسین کا درس۔ حسین کا وہی درس ہے جو حسین کے نانا کا درس تھا۔ حسین کا وہی پیغام ہے جو حسین کے نانا کا پیغام ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ صحابہ کرام سے مسجد بھری ہوئی ہے، مگر حسین داخل ہوئے، حسین کا بچپن ہے۔ جیسے ہی داخل ہوئے بچے کا پاؤں الجھا، حسین زمین پر گرے، کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جاؤ حسین کو اٹھاؤ، عصا کو ایک طرف رکھا، صفوں کو چیرتے ہوئے گئے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، ممبر پر آ کر بیٹھے، حسین کو چومتے رہے، پھر کہا اسے ذرا پہچانو، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، جس نے مجھ سے محبت کرنی ہے وہ میرے حسین سے محبت کرے۔ دیکھیں مسجد کے اندر خطبے کو چھوڑ کر حسین گرے تو کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے نا کہ آپ جا کر اٹھائیں، تو ظاہر صحابہ کرام میں سے کوئی منع تو نہیں کرتا، رسول اللہ جسے بھی حکم دیتے وہ چلا جاتا، حسین کو اٹھا لیتا، مگر پاک پیغمبر نے کسی سے نہیں کہا، خود گئے اور حسین کو اٹھایا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر کافی دیر تک حسین سے محبت کرتے رہے، پیار کرتے رہے، اور پھر خطبے کو وہیں سے شروع کیا جہاں سے خطبے کو چھوڑا تھا۔ بتا دیا کہ حسین کے آنے سے نماز میں خلل نہیں پڑتا، جب حسین کے آنے سے نماز میں خلل نہیں پڑتا تو حسین کے ذکر سے بھی نماز میں خلل نہیں پڑنا چاہیے۔ بلکہ حسین کے آ جانے سے نمازوں کو معراج مل جاتی ہے۔ کائنات کے رسول نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، اور حسین آ کر پاک پیغمبر کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں، اور اللہ جبرائیل کے ذریعے سے اپنے رسول سے کہتا ہے کہ سجدے کو لمبا کر دو، سجدے کو لمبا کر دو، اور اس وقت تک سر نہیں اٹھانا جب تک حسین اپنی مرضی سے اٹھ نہ جائے۔ یہ رسول اعظم کا حکم ہے کہ جب تک رسول اللہ کی پشت سے حسین نہ اٹھ جائیں تب تک پاک پیغمبر نے سجدے سے اپنی پیشانی نہیں اٹھانی ہے۔ مسلمانوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں ان واقعات سے، پاک پیغمبر ہمیشہ حسنین کے ناز اٹھاتے رہے۔ عید کے دن بچوں نے کہا کہ ہماری سواری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول حسن اور حسین کے لیے سواری بن گئے۔ کہا ہماری سواری کی مہار کہاں ہے؟ تو زلفیں ان کے ہاتھوں میں دے دی۔
ایسے میں صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے دیکھا اور کہا کہ واہ بچوں کیا خوب سواری پائی ہے تم نے، تعریف کی، کہا کہ کیا اچھی سواری پائی ہے تم نے۔ تو پیغمبر نے فرمایا سواری کی تعریف کر رہے ہو، سواروں کی بھی تو تعریف کرو، یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، یہ بھی تو کہو کہ سوار کتنے اچھے ہیں، سوار کتنے اچھے ہیں۔ رسالت امامت کے ناد اٹھاتی رہی ہے۔ حسین کیا ہے سنو، خواجہ معین الدین کے ان مصروں پر فضائل کو ختم کروں گا اور پھر چند جملے مصائب کے۔ خواجہ نے کیا کہا تھا؟ شاہ است حسین باؤد شاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داؤد نداؤد دست در دست یزید، حقاؤ کے بنا الہ الہ است حسین۔ خواجہ معین الدین کا میرے مسلک سے تعلق نہیں ہے، مگر وہ میرے ہی ہیں، اس لیے کہ وہ حسینی ہے نا۔ جو حسین کا ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے، وہ ہمارے سروں کا تاج ہوتا ہے۔ یہ جو ربائی کہی ہے، یہ جو 4 مصرے کہے ہیں نا، اس میں بڑا لمبا عرصہ لگا ہے خواجہ معین الدین کو، بڑا لمبا عرصہ لگا ہے، اور 800 سال کا عرصہ گزر گیا ہے ان 4 مصروں کو، ابھی تک ان کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکا۔ نہیں، 800 سال شاعری میں جدت چلتی ہے، نیا کلام چلتا ہے۔ شاعر اپنا ایک کلام کہتا ہے، اس کے بعد شاعر کا نیا کلام آ جاتا ہے، نئے کلام کے بعد پرانے کلام بھول جاتے ہیں، لوگ نئے کلام کی ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں۔ 800 سال سے ان 4 مصروں کا ریکارڈ نہیں ٹوٹا ہے، اسی لیے تمام امام بارگاہوں، خانقاہوں اور تمام مقدس مقامات پر یہ مصرے لگائے جاتے ہیں۔ قلم توڑ دیا خواجہ نے، کہا شاہ است حسین باؤد شاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سر داؤد نداؤد دست در دست یزید، حقاؤ کے بنا الہ الہ است حسین۔ 2 شاہ اور بادشاہ، یہ مولوی عبدالحق نے اعتراض کیا تھا کہ یہ تو بنائے ہوئے مصرے لگ رہے ہیں، اس لیے کہ شاہ اور بادشاہ کا تو ایک ہی مطلب ہوتا ہے، اور شاعر اگر معرفت رکھتا اور ادب شناس ہو اور شاعری کے قواعد سے واقف ہو تو ایک ہی مصرے میں ہم معنی 2 لفظ نہیں لائے جاتے۔ یہ مولوی عبدالحق نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اعتراض کیا تھا ان مصروں پر، جس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ بھائی دیکھو، اس نے یہ اعتراض کر کے اپنی جہالت کا اعتراف کیا ہے، یعنی شاہ اور بادشاہ کا کس نے کہا کہ ایک مطلب ہوتا ہے؟ شاہ اور ہے اور بادشاہ اور ہے۔ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ شاہ اور بادشاہ کا ایک ترجمہ ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ خواجہ معین الدین تو صوفیاء میں سے ہیں اور عرفاء میں سے ہیں اور اولیاء میں سے ہیں۔ وہ اولیاء کی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ عرفاء کی زبان میں بات کر رہے ہیں، وہ صوفیاء کی زبان میں بات کر رہے ہیں۔ عرفاء اور صوفیاء کے ہاں شاہ اور بادشاہ میں فرق ہے۔ شاہ کہتے ہیں حاکم روحانی کو اور بادشاہ کہتے ہیں حاکم جسمانی کو۔ حاکم جسمانی کو بادشاہ کہا جاتا ہے، حاکم روحانی کو شاہ کہا جاتا ہے۔ خواجہ معین الدین نے کہا کہ شاہ است حسین باؤد شاہ است حسین، ایک یزید کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ خواجہ نے صبح قیامت تک کے تمام شاہوں اور بادشاہوں کو حسین کے مقابلے میں کل عدم قرار دے دیا اور کہا کہ شاہ است حسین باؤد شاہ است حسین۔ صبح قیامت تک اگر روحوں پر حق کے حکومت ہے تو صرف حسین کو، اور اگر جسموں پر حق کے حکومت ہے تو صرف حسین کو۔ اللہ کو تو سب مانتے ہیں صرف، اللہ کو تو سب مانتے ہیں صرف، جو قرآن کو نہیں مانتا اسے کافر کہتے ہیں، جو پنجتن کو نہیں مانتا اسے منافق کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری۔ شاہ است حسین باؤد شاہ است حسین، حاکم روحانی بھی حسین ہے اور حاکم جسمانی بھی حسین ہے۔ آگے چلیے، ویسے تو میں اگر تفصیل سے بات کروں تو ان 4 مصروں میں سے ہر مصرے پر 1 گھنٹہ لیتا ہوں۔ چلیے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، اگلے مصرے میں کیا کہا؟ دین است حسین، دین است حسین، دین است حسین۔ خواجہ معین الدین آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ دین است حسین؟ دین حسین ہے، کہہ رہے ہیں کہ دین حسین ہے۔ خواجہ نے کہا ہے کہ دین حسین ہے، خواجہ کہتے ہیں دین حسین ہے۔ سنو، خواجہ معین الدین کہہ رہے ہیں بر صغیر کے اولیاء میں سے، عرفاء میں سے، صوفیاء میں سے ایک بہت بڑا نام، تمام اہل اسلام کے نزدیک قابل قبول نام، ایک معتبر نام خواجہ معین الدین کا، وہ کہتے ہیں کہ دین حسین ہے۔ دین تو توحید سے شروع ہوتا ہے، توحید کے بغیر، رسالت کے بغیر، قیامت کے بغیر، کعبہ اور قرآن کے بغیر دین کا تصور کیسے کیا جا سکتا؟ خواجہ نے یہ کیا کہہ دیا؟
دین تو وہ ہوتا ہے جس میں توحید بھی ہو، عدل بھی ہو، نبوت بھی ہو، قیامت بھی ہو، نماز بھی ہو، روزہ بھی ہو، حج بھی ہو، خمس بھی ہو، جہاد بھی ہو، امر بھی ہو، نہی بھی ہو، تولا بھی ہو، تبرہ بھی ہو، قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدہ بھی ہو، تسبیح بھی ہو، تحلیل بھی ہو، تحمید بھی ہو، تمجید بھی ہو، کعبہ بھی ہو، قرآن بھی ہو، تلاوت بھی ہو، طواف بھی ہو، عبادتیں بھی ہوں، ریاضتیں بھی ہوں، شرافتیں بھی ہوں، سنت بھی ہو، سیرت بھی ہو، شریعت بھی ہو، احکام بھی ہوں، آداب بھی ہوں، اخلاق بھی ہوں، عقائد بھی ہوں، ایمان بھی ہو، تو ان تمام چیزوں کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے۔ خواجہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ دین اصل حسین، دین حسین ہے، دین حسین ہے، دین حسین ہے، دین حسین ہے۔ خواجہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ میں جن سے مخاطب ہوں وہ سب وہ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے ہیں، ان کے دین میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، قیامت بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، عبادت بھی ہے، ریاضت بھی ہے، سنت بھی ہے، سیرت بھی ہے، آداب، احکام، اخلاق سب کچھ ہے۔ اب خواجہ انہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اتنا سنو، اگر دین میں سب کچھ ہو مگر دین میں اگر حسین نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری، اب چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا اور اب میں چند جملے مصائب کے کہوں گا۔ عزاداران مظلوم کربلا، حسین نے بھرا گھر دین کو بچانے کے لیے دیا ہے۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین، ٹھیک ہے؟ صبح قیامت تک توحید بچائی، رسالت بچائی، اللہ کا قرآن بچایا، شریعت بچائی۔ حسین سے بڑا کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ حسین محسن انسانیت ہے۔ عزادارو، یہ 10 محرم کا دن ہے، آج 10 محرم ہے۔ آج کا جو دن ہے نا، اس دن میں صرف 10 گھنٹے لگے اور 10 گھنٹوں کے اندر بطول کا بھرا گھر اجڑ گیا۔ آج کا جو دن ہے، اس دن میں حسین صبح سے لے کر عصر تک مسلسل لاشیں اٹھاتے رہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی زہیر کا لاشا، کبھی حبیب کا لاشا، کبھی کسی صحابی کا، کبھی کسی ساتھی کا، کبھی بھائی کا، کبھی بیٹے کا، کبھی بھتیجے کا، سارا دن لاشیں اٹھائے تھے۔ حسین جب 71 لاشیں گنج شہیدہ میں جمع کر چکے ہیں، عصر کا وقت آیا، حسین اب اپنی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ جب شمر نے للکارا نا کہ حل میں مبارزیں، تو حسین نے کہا میں ہی آؤں گا۔ حسین رخصت آخر کے لیے بطول زادیوں کے خیموں میں آئے، رخصت آخر کے لیے، عصر کا وقت ہے، رخصت آخر کے لیے، وداع آخر کے لیے، آخری سلام کرنے کے لیے کہ بہنوں خدا حافظ۔ حسین آئے زہرا زادیوں کے خیموں میں کھڑے ہوئے، ایک طرف حسین کا گھوڑا ہے، ایک طرف فاطمہ کا لال کھڑا ہوا ہے۔ بطول زادیوں کے خیموں کی طرف رخ کیا اور کہا یا زینب، یا ام کلثوم، یا رباب، یا سکینہ، علیکن منی سلام۔ بطول زادیو، حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، بیویوں نے اپنے اپنے خیموں کو چھوڑا، میرے مولا کے گرد ایک حلقہ بنا، ایک صدائے گریہ بلند ہوئی، ایک صدائے ماتم بلند ہوئی، بیویوں نے رونا شروع کیا۔ مولا حسین سب کو تسلی دے رہے تھے، مولا کے جانے کا وقت ہو گیا۔ عزادارو، جب عباس گئے تھے تو حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا تھا، جب علی اکبر گئے تھے تو حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا تھا، کیونکہ کوئی مرد سوار کرایا کرتا ہے نا۔ اب جانا ہے حسین نے، حسین کو کون سوار کرائے گا؟ مرد کوئی ہے نہیں۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے رخ کیا مقتل کا اور کہا عباس، علی اکبر، میرے شیرو، آ کر مجھے سوار نہیں کراؤ گے؟ عزادارو، مقتل کہتا ہے اس وقت ایک بیوی نے اپنا خیمہ چھوڑا، شریکت الحسین، حسین کے قریب ہوئی، حسین کے حصے کی بہن حسین کے پاس آئی اور بہن بھائی سے آ کر کہتی ہے بھیا حسین، آج زینب کو ہی عباس سمجھ لو اور آج زینب کو ہی علی اکبر سمجھ لو، میں سوار کراؤں گی۔ مجھے نہیں معلوم کربلا کی پردیسن بہن نے اپنے پردیسی بھائی کو کس طرح سوار کرایا۔ حسین ہو گئے سوار، حسین کی سواری چلی، ذوالجناح چلا، گھوڑا چلا، خیمے کے صدر دروازے تک گھوڑا پہنچا، اگلے پاؤں باہر ہیں، پچھلے پاؤں اندر ہیں، گھوڑا رک گیا۔ میرے مولا نے اس گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہا، کہا کہ گھوڑے آگے بڑھ، مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے۔ میرے مولا حسین نے اس گھوڑے سے ایک انتہائی مظلومانہ کلام کیا۔ مولا فرماتے ہیں گھوڑے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے سارے ساتھی مارے گئے، میرے اصحاب مارے گئے، میرے انصار مارے گئے، میرے ناصر اور میرے یاور مار دیے گئے، میرے بھائی بیٹے
भतीजे मार दिए गए, अब इस भरी दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा। ऐ घोड़े, मुसीबत की इस आखिरी मंजिल में क्या तू भी मेरा साथ नहीं देगा? इमाम के इस मजलूमाना कलाम को सुना, घोड़े की आंखों में आंसू आ गए। घोड़े ने अपनी गर्दन को झुका दिया, ज़ुबान हाल से कुछ कहा। अब जो मेरे मौला ने झुक कर देखा, क्या नजर आया? अरे एक 4 साल की बच्ची है जो घोड़े के कदमों से लिपटी हुई है। हाँ, यही हक है। रो और अपनी आवाज़ को बुलंद करके रो, इसलिए कि आज 10 मुहर्रम का दिन है, फातिमा ज़हरा का घर लुट जाने का दिन है। अदा डालो, शदीद तरीन गर्मी में करबला की जलती हुई रेत पर बाग़े बतूल की कलियां बिखर गईं। अदा डालो, रोना आपका हक बनता है, इसलिए आप मजलूम के साथी हैं। कुरान मजलूम पर रोने की इजाज़त देता है। मजलूम पर रोना पसंदीदा अमल है, जालिम से नफरत करना पसंदीदा अमल है, और पूरी कायनात में रसूल आज़म के निवासे से बड़ा कोई मजलूम नहीं है। इसलिए अहल बैत के इमाम आइम्मा अहल बैत कहते रहे, जब भी किसी मजलूम पर रोना आए तो हुसैन पर रो, इसलिए कि रोने का हक हुसैन को है। इस अगर आंख से आंसू निकले तो हुसैन के लिए निकले। अदादारो, घोड़े ने जब अपनी गर्दन झुकाई, मेरे मौला ने झुक कर देखा, क्या नज़र आया? 4 साल की बच्ची है, घोड़े के कदमों से लिपटी हुई है, और रो रो के कह रही है कि घोड़े मेरे बाबा को न ले जा, मेरे बाबा को न ले जा। और हुसैन मौला उतरे। ये वो बच्ची है जो 7 मुहर्रम से पानी पानी कर रही है। 7 मुहर्रम से इस बच्ची ने चचा अब्बास को पानी के लिए इजाज़त लेकर दी, इस बच्ची ने भैया अली अकबर को पानी के लिए इजाज़त लेकर दी। शायद इसीलिए मेरे मौला ने मुनासिब जाना इस तरह तसल्ली दी, कहा सकीना सब्र करो, शायद कि तुम्हारे लिए पानी की सबील हो सके। अज़ादारों, जैसे ही पानी का नाम आया, बच्ची ने नन्हे नन्हे हाथ जोड़े और पहली मर्तबा नफ़ी में जवाब दिया और कहा, बाबा नहीं चाहिए मुझे पानी, बाबा नहीं चाहिए मुझे पानी। बाबा, चचा अब्बास भी यही कह कर गए थे, न चचा आए न पानी आया। भैया अली अकबर भी यही कह कर गए थे, न भैया अली अकबर आए न पानी आया। नहीं जाइए बाबा, आप नहीं जाइए ना, मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है। मैंने आपके इलाके के गुजरे हुए माजी के एक बुज़ुर्ग आलिम दीन मुबल्लिग़ आज़म मौलाना मोहम्मद इस्माइल की किताब में ये जुमले पढ़े, ये उनके जुमले हैं कि जब सकीना ने कहा कि बाबा मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती है, मैं तो आपके सीने पर सोती हूँ, तो हुसैन ने कहा, सकीना आज के बाद माँ के पास सो जाया करना, आज के बाद माँ के पास सो जाया करना। तो बच्ची ने कहा, मेरी अम्मा के पास तो मेरा छोटा भाई अली असगर सोता है। हुसैन ने कहा, आज के बाद जगहें बदल जाएंगी, आज के बाद अली असगर मेरे पास सोया करेगा, और आज के बाद सकीना तू माँ के पास सोया करना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, यहाँ पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा रुक नहीं रहा, बस जैसे तैसे भी बच्ची को तसल्ली दी। हुसैन दोबारा घोड़े पर सवार हुए, हुसैन चले, मख्तल में पहुँचे। अली का शेर, अली का लाल तलवार को लहरा रहा है, घोड़े की ज़ीन पर बैठे हुए हैं हुसैन, तलवार को लहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आओ अब उसकी जंग देखो जिसका अकबर मारा गया, अब उसकी जंग देखो जिसका अब्बास मारा गया, जो 3 दिन का भूखा और प्यासा है उसकी जंग देखो। अज़ादारों, कूफी और शामी फौजों ने दौड़ना शुरू किया। एक मरतबा हातिफ़ गैबी की आवाज़ आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। आवाज़ के आते ही मेरे मौला ने हुक्म इलाही की तामील में अपनी पेशानी को ज़ीने फ़रस पर रख दिया, तलवार को न्याम में रख दिया, कहा रिदन बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे। खालिक तेरे हर हुक्म के सामने हुसैन सरे तस्लीम खम करता है। पेशानी को ज़ीने फ़रस पर रखा, तलवार को न्याम में रखा। अब दौड़ी हुई फौजें पलट कर वापस आ गईं। अब कोई नेज़ा मारता है, कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। आखिरी जुमले अज़ादारो, एक हुसैन का बदान, हज़ारों ज़ख़ाम। अरबाब मिंबर कहते हैं हर मुजाहिद तो दफ़अतन ज़ीन से ज़मीन पर आया है, मगर हुसैन यकदम ज़ीन से ज़मीन पर नहीं आए, बल्कि 9 मिनट तक फातिमा का लाल न ज़ीन पर था न ज़मीन पर था, बल्कि तीरों और तलवारों पर मुअल्लक़ था। हुसैन जैसे ही ज़मीन करबला पर पहुँचे, आखिरी फ़िक्र अज़ादारों जो रोने के लिए बैठे हो, हुसैन जैसे ही ज़मीन करबला पर पहुँचे, आसर का वक्त है, हुसैन की पेशानी ने ज़मीन करबला का बोसा दिया। हुसैन की ज़ाहिर
تیری زندگی کا یہ آخری سجدہ ہے، آخری سجدہ۔ ادھر حسین سجدے میں ہے، ادھر 70 قدم کے فاصلے پر بہن کھڑی ہوئی ہے تلہ زینبیہ پر، ادھر سے شمر خنجر لے کر آ گیا ہے۔ شمر نے خنجر چلانا شروع کیا، ضربیں چلانا شروع کی۔ ایک بہن بھائی کو 70 قدم کے فاصلے سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے اور چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے، او پسر سعد میرا ماں جایا، او پسر سعد میرے ماں جائے کو خنجر کی ضربوں سے مارا جا رہا ہے۔ عزادارو، آخری جملے عزادارو، اس شمر نے کتنی ضربیں چلائی ہیں، کتنی ضربوں کے بعد مولا حسین کی گردن کٹی ہے۔ ایک ضرب، دوسری ضرب، تیسری ضرب، چوتھی ضرب، اس نے ماری ہیں 13 ضربیں۔ 13 ضربوں کے بعد حسین کی گردن کٹ گئی۔ کسی نے شمر سے پوچھا تھا، شمر حسین بڑا نازک تھا، حسین بڑا نفیس تھا، ارے ایک ضرب سے بھی گردن کٹ سکتی تھی، تجھے 13 ضربیں کیوں چلانا پڑی؟ یہ ملعون کہتا ہے میں کیا کروں، جب میں ضرب چلانا چاہتا تھا کوئی کالے برقعے والی بی بی سامنے آ جاتی تھی، ہاتھ پھیلا دیتی تھی، رو کے کہتی تھی نہ مار، ارے میں نے چکیاں پیس پیس کے بالا۔